الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آج 10ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ 10ویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے اندر 5واں حصہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی جب بھی مسلمانوں نے جنگ کرنی ہے، اس کے بعد جنگ کے دوران ان کو جو مال ملنا ہے تو اس مال کی تقسیم کے اندر 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے منتخب، اس کو خمس بولتے ہیں، خمس۔ تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پھر قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا اور مسافروں کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہیں جو مجاہدین ہیں ان کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جب سورہ انفال شروع ہے، سورہ انفال کے اندر بہت ساری جہاد کی باتیں ہیں۔ آگے دوسرا، اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر غزوہ بدر کا نقشہ اور اس کا جو پورا کا پورا تبصرہ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جب تم وادی کے اس کنارے پر تھے، دوسرے وادی کے اس کنارے پر تھے، اور کچھ جو ہیں نچلی طرف تھے، تو وہ سارا نقشہ بھی اللہ پاک نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، کیا کیا ہوا تھا، کیسے سارے معاملات اللہ پاک نے 10ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح مجاہدین کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اب جب بھی جہاد پہ جانا ہے تو اس وقت جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی گروہ کے ساتھ ٹکراؤ، کسی بھی گروپ کے ساتھ ٹکراؤ، جب بھی تمہاری ٹکر ہو، کفار کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، تو فرمایا سب سے پہلے ثابت قدمی اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا یا ایھا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو حالت جنگ میں۔ ولا تنازعوا لفشلتم، آپس میں جھگڑا نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ۔ جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل چکے ہو تو پھر بزدلی نہ دکھاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور فرمایا اگر آپس میں جھگڑا کیا تو کیا ہوگا، تمہارا جو غبار ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو سارے کے سارے معاملات ختم ہو جانے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، بتا رہا ہوں۔ اب یہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی بات بیان فرمائی کہ کچھ لوگ جنگ کے لیے نکلے تھے اور ان کی حالت تھی، وہ اللہ نے بیان فرمائے کہ ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جو پہلے گھروں سے نکلے اور اکڑ کر، اپنے گھروں سے نکلے اور بطرن، اکڑ کر، فخراً انداز میں نکلے، وَرِیَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مقصد کیا تھا کہ اللہ کی راہ سے ہم لوگوں کو دور کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم سارے جو بھی کام کرتے ہو، اللہ پاک ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جو منافقین تھے غزوہ بدر کے اندر، آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر بھی 700 لوگ واپس آ گئے تھے، اور کچھ لوگ جو جنگ تک جا کر واپس وہاں سے پہلے تو بڑے فخر سے نکلے، ہم لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جب کافروں کو دیکھا تعداد زیادہ ہے تو اس وقت کیا ہو گئے، ان کی بہادری ختم ہو گئی، واپس آ گئے۔ تو اللہ نے وہ بات بھی بیان فرما دی کہ پہلے تو بڑے اکڑ کے گئے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے تھے، مقصد کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کریں گے تاکہ ہم جب واپس آ جائیں گے ساتھ اور لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح جنگ نہیں کرنی، جنگ میں جب جانا ہے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لڑو، اللہ پاک تمہیں فلاح عطا فرمائے۔ اسی طرح بدر میں شیطان نے جو کردار عطا کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان ایک بہت بڑے شیخ کی شکل میں سامنے آیا۔ اب یہ جب آپس میں یہ لڑکھڑانے لگے، یہ کفار جب ڈرنے لگے، جب انہوں نے دیکھا رات کے معاملات، ہوائیں اور یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں ان کو نظر آئیں، تو یہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے جنگ بدر نہیں لڑی۔ یہ جنگ بدر جو ہے یہ رمضان کے اندر ہی لڑی گئی تھی، رمضان کے اندر یہ روزوں کی حالت میں صحابہ کرام نے جنگ لڑی تھی، پہلی جو جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی تھی۔ تو یہ شیطان جو ہے بڑا شیخ بن کے ان کے سامنے آیا، ان کو کہا چلو تم لوگ حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم لوگ ہی آج فتح پاؤ گے، تم لوگوں نے غالب آنا ہے۔ اچھا، یہ بات کر کے اس نے ساروں کو ابھارا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، آسمانوں پہ جب فرشتے اترنا شروع ہوئے تو اس کو تو ڈر لگ گیا، اس نے بھاگنا شروع کیا۔ تو اس کو بڑے جو سردار تھے قریش کے، وہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو شیطان کا جنگ بدر کے اندر کردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے بارے میں وہ بھی اسی سپارے کے اندر بیان فرما دی۔ اسی طرح بدر میں جو فرشتوں کا کردار تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے جب دیکھا کہ جب کفاروں کی کیا نام ہے گردنیں اڑ رہی تھیں،
اور وہ اپنے منہ کے بر نیچے گر رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کون مار رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تلوار لے کے آگے ہوتے، پہلے ہی گردن اڑ کے ادھر گر جاتی ہے اس بندے کی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھیجی تھی غزوہ بدر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری حالت بیان فرمائی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوم کو نعمت سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو غیر مستحق نہ ثابت کرے۔ یعنی جب خود اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں ہوں، ایسا کوئی کردار اپنائے، اس وقت اللہ پاک اس سے نعمت لے لیتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک نے نعمت ہر بندے کے لیے، ہر قوم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت اللہ نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو اس کی نعمت اس سے نہیں چھونتا جب تک وہ خود اپنی جان کو بدل نہ دے، یعنی اپنی جان کو اس نعمت کے قابل نہیں چھوڑتے، پھر اللہ پاک ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجاہدین کو کہا کہ مشرکین سے جب بھی ملو تو ان کو صحیح سخت قسم کی سزا دو۔ فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے ملو تو ان کو اس طرح ان کی کٹائی کرو کہ جو پچھلے دیکھنے والے ہیں وہ وہیں سے بھاگ جائیں۔ یعنی اتنی جنگ اور اتنے ڈٹ کے لڑو کہ جو پچھلے ابھی آئے نہیں ہیں ان کو خبر ملے تو وہ وہیں سے واپس بھاگ جائیں، تم سے لڑنے کے لیے سامنے آئے نہیں۔ یعنی جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی سختی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا، یہ بہترین دفاع ہے، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی تمہارے پاس قوت ہے اتنا ان کے لیے تیار رہو، جتنے ہو سکے اتنے گھوڑے باندھو تاکہ ان کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر رعب آئے، وہ ڈریں، اللہ کے دشمن بھی وہ ڈریں اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی اس بات سے ڈریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے ڈریں کہ یار یہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آج کل کدھر ہیں؟ ہم نے آج کل یہ ساری چیزیں، اس وقت صحابہ کرام مسلمانوں کا شوق ہوتا تھا، تلواریں رکھتے تھے، گھوڑے پالتے تھے تاکہ ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آج ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس امت نے جہاد چھوڑ دیا، اس وجہ سے ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ قوم میری امت جہاد چھوڑ دے گی اس وقت یہ ذلت کی طرف جانا شروع۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے ہی ان کے لیے تیار ہو جاؤ، گھوڑے باندھ کے رکھو، ساری چیزیں ان کو ڈرا کے رکھو، ٹھیک ہے نہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر تو بڑے مطلب تیاری شیاری تو بڑی ہے، لیکن وہ بس ایک میں یہی کہوں گا کہ وہ میوزیم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کوئی نہیں، ایٹم بم بھی ہے تو ساری چیز بھی ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو لیکن ہونا یہ چاہیے، اگر ہم ایک دفعہ بھی ہمارا پاکستان اعلان کر دیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں تو بہت سارے معاملات حل ہو چکے، لیکن آج کل یہ مسلمانوں کے اندر بزدلی آ چکی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پیچھے ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانہ جو ہیں، عیسائی اور یہودی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارا فیصلہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دی۔ جتنی بھی کوشش کر لو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ جب تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ تب تمہارے دوست بنیں گے، اس کے علاوہ اگر دوست ہیں بھی تو یہ ہمارے اوپر سے دشمن ہیں۔ یہ جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو یہ ہمارے کا نفع کے لیے نہ، یہ ان کو پتہ ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے، اسی وجہ سے قرضے پہ قرضہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ نفع تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ فائدہ تو نہیں کر رہے، دشمنی ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سود حرام ہے، اسی وجہ سے ہمیں سود کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایات بیان فرمائی اسی سپارے کے اندر کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس روک کر رکھیں جب تک ان کا خون نہ بہا لے۔ یعنی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم ہے، یا تو ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے یا فدیہ دے کے آزاد کرنے کا حکم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان فرما دیا۔ اسی طرح مال غنیمت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے پہ بیان فرمایا۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جنگ کے اندر جب جنگ ہوتی تھی مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر جتنا بھی کافروں کا مشرکین کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو حلال اور پاک وہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہاجرین اور انصار ہی حقیقی مومن ہیں۔ ایمان کا معیار جب چیک کرنا ہے، صحیح ایمان، پختہ ایمان والے وہ مہاجر صحابہ تھے اور انصار صحابہ تھے۔ اس کے بعد بھی لوگوں کا ایمان تھا لیکن ان کے ایمان تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ میں سے ایک بندہ، ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم پہاڑوں کے برابر کیا نام ہے سونا خرچ کرو، تب بھی تمہارا سونے کا ثواب ان کی ایک مٹھ کو پہنچ۔ ایمان کا معیار تھا،
یعنی ان کے اندر جو ایمان تھا، تقویٰ تھا، اس تک ہمارا ایمان اور تقویٰ نہیں پہنچ سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین عرب کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 سال مہلت دی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے حج کے دن، حج اکبر کے دن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے، ان کی طرف سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ اگر وہ توبہ کر لو، تم لوگوں نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو پھر اس بات سے اس بات سے خبر تمہیں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو تم خوف نہیں دلا سکتے۔ اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور پھر کافروں کو بڑے عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری بھی سنا دو۔ تو یہ حجت الوداع کے بعد ان کو جو موقع دیا تھا، اس کے والے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگنے والوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینا فرض ہے۔ اگر حالت جنگ میں یا ویسے بھی کوئی بندہ آپ سے پناہ مانگنا چاہے کہ مجھے پناہ چاہیے، تو اس کو پناہ دینا فرض ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تم سے پناہ طلب کرے کہ بھائی مجھے پناہ دو، میں جنگ کے اندر نہیں ہوں، مجھے معافی دو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پھر پناہ دے دینی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی وہی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو تو وہ تمہارا مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہے، تمہارا دینی بھائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کا مقصد اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ پاک نے کافروں کو عذاب دینا ہوتا ہے۔ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے، تو یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کی جو دلوں کی کھوٹ ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بے مہربان اور رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسجدیں کیوں بنانی چاہیے، کیا وجہ ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یہ جو مسجدیں بنانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کیا نام مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں۔ اور آگے ایک بیان فرما دیا کہ ایمان کے بغیر کسی بھی عمل صالح کی کوئی قبولیت، عمل صالح کے لیے یعنی جو بھی آپ نے نیکی کرنی ہے اس کے لیے شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے اس کا کوئی ثواب، کافر بڑے بڑے نیکیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے وہ صدقے خیراتیں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو کل قیامت والے دن اللہ نے فرمایا ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو ہم اڑتے ہوئے غبار کی طرح بنا دیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان ہے تو اس کے بعد پھر نیکیاں جو ہیں وہ ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10واں سپارہ تھا، آدھا بیان ہوا ہے، آدھا انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو 10ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے مجاہدین اور مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی یا مکہ سے پہلے حبشہ ہجرت کی، ان کی اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں سمیت اور اپنی جانوں سمیت، تو فرمایا کہ ان کا اللہ کے نزدیک بلند درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، کامیابی پانے والے ہیں جنہوں نے کیا نام ہے جہاد کیا تھا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ آج بھی جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں جو لوگ، وہ اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کافر رشتہ داروں سے بھی دوستی نہ کرو، کافر اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تب بھی ان سے دوستی نہ کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کہ نہ بناؤ اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو دوست، اگر وہ ایمان کو، کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں، یعنی ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی دوست مت بناؤ۔ ہم پچھلے کئی دفعہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پہ اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا اگر وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار، تب بھی ان سے دوستی مت رکھو، تب بھی ان کے قریب مت جاؤ، ان سے کیا نام ہے دوستی رکھنے کی اجازت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جنگ حنین میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرما دیا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پہ مدد کی، اور فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَين، اور خاص یوم حنین، غزوہ حنین والے دن تمہاری مدد کی کہ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو مسلمانوں نے تھوڑا سا باتیں کرنا شروع کی، آج تو ہمارا لشکر ہی بہت بڑا ہے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک ان کا حملہ ہوا تو مسلمان پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے، تو آقا علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، حضور نے فرمایا کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ، کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر مسلمانوں کی مدد کی اور دوبارہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام یعنی وہ جو اللہ نے مدد کی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو اترائے تھے، تم نے تو اپنی طاقت پر غرور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی تمہاری مدد کی۔ تو وہ غزوہ حنین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا۔ اس طرح مشرکین مکہ کا مسجد حرام میں داخلہ منع ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مشرک کا جو ہے ابھی تو وزٹ کے لیے کھول دیا گیا نا، آپ پہلے تو آج سے پہلے جتنے بھی کافر تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کے لیے مسجد حرام کے اندر داخلہ ممنوع تھا، منع تھا، لیکن ابھی جو ہے کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے، کچھ دن ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی ہر طرح کے لوگ مسجد حرام کے اندر آ کر وزٹ کر کے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ جو انگریز عورتیں ہیں اپنا پورا لباس بھی نہیں پہنا، وہ آ کے وزٹ کر کے گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ ناپاک ہیں، اور ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دو، آج کے سال کے بعد، یعنی اس سال کے بعد ان کو مسجد قریب کے پاس بھی آنے مت دینا۔ لیکن ابھی جو دیکھ لو آج خود ہی سعودی حکومت نے کھول دیا ہے، بلکہ اب آپ کو پتہ ہے دبئی کے اندر مندر بنایا گیا ہے۔ تو ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک عرب جو ہے ظلم و زیادتی سے بھر جائے گا قیامت سے پہلے۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اب ساری چیزیں ہوئی جا رہی ہیں، تو یہ وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے وہ سچی ہو جا رہی ہے۔ ہر چیز، سینما گھر وہاں پہ کھل گیا ہے، وہ گلیاں اور وہ پاکیزہ محلہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ گھومتے تھے اور جنگ کے لیے اللہ کو یاد کرتے تھے، آج وہاں پہ سینما گھر، وہاں پہ آج مندر اور یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور وہ کفار کو اجازت نہیں تھی، آج ان کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ عرب جو ہے، سرزمین عرب ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجنا ہے، تو ابھی آہستہ آہستہ اس نے اور بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلمانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا شرک اور اسلام جو دشمنی تھی ان کے اسلام کے ساتھ، وہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو ان کے بڑے آباء و اجداد کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کو قتل کرے۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو بڑے تھے، پادری تھے، اور ان کے جو راہب تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اپنا معبود بنایا، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو حکم یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن ان کے باوجود انہوں نے بہت سارے بتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو اپنا معبود بنا دیا۔ اس چیز کا بھی اللہ نے اس بارے کے اندر ذکر فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منکرین زکوٰۃ کا جو اللہ نے جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کی جو سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے ہیں اور مہینوں کی تعداد، وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا احترام کرو، ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر کوئی ظلم نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کی حرمت بھی بیان فرما دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد میں سستی کرنے سے، جن لوگوں نے پرہیز کی، جہاد میں سستی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک
مطلب سزا کے طور پہ ایک دھمکی دے دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہے اے ایمان والو، کہ تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں حکم ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے، اور تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں قلیل، تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کی زندگی صحیح ہے۔ تو ادھر جو مجاہدین جو لوگ اس جہاد سے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا اور ان کی صحابیت اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی سپارے کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک میں اندر منافقین کا جو کردار تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے اور حضور کے سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے رہ گئے تھے، اس وجہ سے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان کو کہو ٹھیک ہے جاؤ، لیکن 3 مسلمان تھے جو مخلص تھے، وہ انشاءاللہ 11ویں سپارے کے شروع میں آئے گا، وہ کل بیان ہوگا، تو ان کی آگے تو منافقین نے جو غزوہ تبوک کے اندر کردار ادا کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر تفصیلاً بیان فرما دیا۔ منافقوں کا کوئی صدقہ قبول نہ کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا۔ منافقین مسلمانوں پر جو مسلمان جب صدقہ دیتے تھے نا، تھوڑا صدقہ، تو یہ تانے کرتے تھے، یہ ان کی اس پیسوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی تانے دینے اور گفتگو کرنے اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ ان کا ان کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقات پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی صدقات کا ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ منافقین اسلامی معاشرے میں صرف برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، معاشرے کے اندر صرف اور صرف برائی پھیلائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور صدقات کے جو مستحق لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات ان کا دینا ہے، انما الصدقات للفقراء، فرمایا سب سے پہلے صدقات جو ہیں آپ کی زکوٰۃ، فطرانے، صدقے، یہ سب کے سب فقیروں کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے۔ پھر فرمایا والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو صدقات اور یہ ساری چیزیں دی جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلے حکم تھا کہ ان کو بھی صدقات دیے جائیں، لیکن ابھی یہ حکم ختم ہو گیا ہے، غلاموں کو صدقہ دینے کا حکم تھا، اور اللہ کی راہ میں جو طالب علم ہیں یا اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلے ان کو صدقات اور فطرانے اور ان چیزوں کا دینے کا حکم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور کوئی مسافر ہیں یعنی جو مسافر ہے اپنے گھروں سے نکلا ہوا ہے، دور کہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صدقات دو۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے صدقے جن کو دینے کا حکم ہے وہ بیان فرمائے۔ منافقین کے بارے میں فرما دیا یہ صرف اور صرف فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں ایمان والے، وہ معاشرے میں صرف اور صرف بھلائی کا کام پھیلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے منع کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی معاشرے میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ معاشرے کے اندر فساد ڈالنا منافقین کی نشانی ہے، اور معاشرے کے اندر سنوارنا اور اس کے اندر بھلائی چاہنا معاشرے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مومن مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقین کے خلاف جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جہاد کریں منافقین کے خلاف بھی اور کافروں کے خلاف بھی، اور ان پر بہت سختی کریں۔ یہ جب پہلے شروع میں منافقین جو ہیں حضور کے سامنے آ کے منہ سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آ کے مسجد نبوی میں تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے، تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کیا کرو، جہاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ منافقین کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کرو تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ منافقین، جو دل سے ایمان نہیں لائے، منہ سے ایمان لائے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین جہاد سے باغی ہیں، اور آگے حضور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ پھر آخری عمر میں آقا علیہ السلام نے منافقین کی نماز جنازہ بھی پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ انشاءاللہ 11ویں پارے کے اندر کل جو ہے 11واں سپارہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔